جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ درِ حبیب کی بات ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی فاتحہ دیتا تھا تو کسی وجہ سے فاتحہ میں ماں عائشہ کا نام بھول جاتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی، آج سے 450 سال پہلے کے بزرگ ہیں، اور جو لوگ فاتحہ کو جو حضرات منع کرتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو مانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے مکتوبات میں خود لکھا ہے، خود ان کی تحریر ہے مجدد الفسانی کی، کہ میں فاتحہ دیتا تھا تو اکثر بزرگوں کے نام لیتا تھا، لیکن ماں عائشہ کا نام کسی وجہ سے بھول جاتا تھا، نہیں لیتا تھا، حالانکہ کوئی ایسی عداوت نہیں تھی۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے خواب میں حضور تشریف لائے، ایک دن میں نے فاتحہ دی اور شیرنی تقسیم کی تو حضور تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ چہرہ پھیر لیا مجھ سے۔ میں نے سوچا حضور ناراض کیوں ہیں؟ حضور ناراض ہے تو دنیا اور آخرت ہی برباد ہے، حضور ناراض کیوں ہیں؟ تو میں نے سلام کیا تو دوسری طرف چہرہ پھیرا، میں نے عرض کیا حضور جان ایمان ناراض کیوں ہے؟ حضور مجھے بتا دیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں عائشہ کے حجرے میں ہوں اور تم مجھے کھانا بھیجتے ہو تو میں عائشہ کے حجرے میں کھاتا ہوں، تم عائشہ کا نام نہیں لیتے؟ تو میری آنکھ کھلی، تو تب سے میں نے عہد کر لیا کہ جب بھی فاتحہ پڑھوں گا تو اب صرف ماں عائشہ کا نام نہیں بلکہ تمام ازواج مطہرات کا نام لیا کروں گا۔ اور پھر میں نے ساری امی جانوں کا نام، ساری امہات المومنین کا نام لینا شروع کیا، اور حضور علیہ السلام کو جب بھی اصال ثواب کرتا تو حضور کے اہل بیت کا نام بھی لیتا، امہات المومنین کا نام بھی لیتا، صحابہ کا نام بھی لیتا، تاکہ اب کوئی حضور علیہ السلام ناراض نہ ہو۔ تو اسی لیے اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ احمد سرہندی یہ کیا تو نے بدعت نکال رکھی ہے، یہ کیوں فاتحہ دیتا ہے، بند کر یہ سب۔ لیکن حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نام اور بڑھا لیا جائے، اس میں فاتحہ میں ایک نام بڑھا لیا جائے۔ کیوں بڑھا لیا جائے؟ کیونکہ حضور کو فاتحہ پسند ہے، تو اسی لیے تو یہ نام بڑھا لیا جائے۔ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ماں عائشہ کی طرف حضور نے اشارہ کیا نا کہ میں اسی کے حجرے میں کھاتا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ ہم جو پیش کرتے ہیں یہ پہنچے نہ پہنچے لیکن ہماری عقیدتیں ضرور پہنچتی ہیں۔ اور حضور بتا رہے ہیں، مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں کہ میں کھاتا ہوں، یعنی کہ اگر تمہارا اخلاص مضبوط ہے تو یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے، یہ نعمتیں حضور تک پہنچتی بھی ہے۔ اور اگر کسی کو یوں لگتا ہے کہ نہیں پہنچتی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ قرآن میں تو ہے نا، سورہ حج میں آپ نے ابھی سنا، کل ہی تو سنا سورہ حج کے اندر، کہ جو تم جانور قربان کرتے ہو تمہارا خون اور تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تک تمہارے دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح جب بکرا اور بکری کا گوشت اور خون ہم کھاتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے، تو جب یہ خون اور گوشت تو اللہ تک نہیں پہنچتا لیکن کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کی نیتیں پہنچتی ہے۔ تو بزرگوں تک یہ حلوہ پہنچے نہ پہنچے، ہماری محبتیں تو پہنچ رہی ہیں اور ہم یہی تو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے کل 17 تاریخ ہوگی، شہدائے بدر کی بارگاہ میں بھی اصال ثواب ہونا چاہیے، ماں عائشہ کی بارگاہ میں بھی۔ آسان ہے یار، بالکل کوئی معاملہ تھوڑی نہ ہے۔ افطار کے لیے بیٹھتے ہو، پھل فروٹ تو لے کر ہی بیٹھتے ہو، کھجورے تو لے کر ہی بیٹھتے ہو، کوئی شرط تو نہیں ہے کہ امرتی ہی ہو، جلیبی ہی ہو، حلوہ، کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ پانی ہی رکھ سکتے ہیں نا، محبتیں پہنچانی ہے، اصل چیز ان کا ذکر ہے۔ دیکھو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ میں عائشہ کے حجرے میں کھاتا ہوں، آقا کریم فرما رہے ہیں، اور اس کو لکھ کون رہا ہے؟ مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں، ان کے مکتوبات میں لکھ رہے ہیں۔ تو پتا چلا حضور کو یہ پسند ہے، تو تمہارے گھر میں نام لیتے ہو تو تمہارا بیڑا پار ہوتا ہے۔ اس وجہ یہ ہے اس کی کہ ایک تو محبتیں تمہاری حضور تک پہنچتی ہے، حضور کی اہل بیت، صحابہ، ازواج مطہرات تک پہنچتی ہے، اور پھر ان کے ناموں کی برکت سے تمہارے گھر کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج یہ مصیبتیں نہ ہو اگر تم ان کے ناموں سے اصال ثواب کرو، تو گھر میں بیٹھ جاؤ، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ فاتحہ تو آتی ہے نا سب کو، سورہ فاتحہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ الحمد شریف پڑھ لو، پھر 3 بار قل اللہ پڑھ لو، 3 بار درود شریف پڑھ لو، اور اسی کو پڑھ کر کے اصال ثواب کر دو، بس اسی کا نام فاتحہ ہے۔ اور اگر اور زیادہ آتا ہے تو چاروں کل پڑھ لو، اور زیادہ آتا ہے تو الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ لو، اور زیادہ آتا ہے تو آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لو۔ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ نہیں کچھ آتا ہے تو سورہ فاتحہ اور قل اللہ شریف پڑھ کر اصال ثواب کر دو۔ یار اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، ہم اہل بیت کے ازواج مطہرات اور صحابہ کے غلام ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں بس یہ پہنچا دو، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سمجھ جائے گی۔